السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ اس وقت کازمین میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے تھکاوٹ کی وجہ سے اتنا دم نہیں تھا کہ میں ایک بلاگ بناتا اس وقت، لیکن ماشاءاللہ سے روزہ دیکھ کے ایسا لگا کہ نہیں، اس کا بلاگ بنانا چاہیے، کیونکہ نہایت ہی خوبصورت روزہ میٹر دور ہم لوگوں کو بس میں اتارا تھا، اور یہ بس کی فری سروسز تھیں جو ہم لوگوں کو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم لوگ آپ کو اندر زیارت کروائیں گے۔ یہ ہم لوگ تفتیش سے اندر آ چکے ہیں اور آپ کو اس روزے کی زیارت کرائیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے، جناب امام موسیٰ بن جعفر اور امام نقی علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت روزہ ہے۔ ابھی ہم لوگ اس کی زیارت آپ کو اندر سے بھی کرائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرمین کی ارواح صادق شمیم احمد ابن غلام علی فردوس فاطمہ اور اپنے اپنے تمام مرحومین کی ارواح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک مجیب الدعوات و انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد۔ قابل قدر محترم، 2-3 چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ کازمین میں ہیں، کازمین کی سرزمین پر ہیں، اور کازمین کی سرزمین پر 2 متحرات یعنی قبریں ہیں، یعنی 2 ہمارے امام اور معصوم ہیں، 2 امام معصوم کی قبریں۔ پہلے امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے مولانا امام محمد تقی علیہ السلام، یعنی دادا اور پوتے۔ یہاں پہ 2 گنبد یہ بتا رہا ہے کہ 2 قبریں ہیں، ایک دادا اور ایک پوتے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 4 لوگوں کو جو ہے باب الحوائج کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک مولا غازی عباس علیہ السلام جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ ننھا سا مجاہد جناب علی اصغر علیہ السلام جنہیں باب الحوائج کہا گیا، جناب سکینہ بنت الحسین جنہیں باب الحوائجہ کہا گیا ہے۔ روایتوں کا فقرہ ہے کہ اگر ان 4 باب الحوائج کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ عزیزان، ایک بات اور، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، تاریخ کا جملہ ہے، حدیث نے اس بات کی تائید کی ہے کیا کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں مانگی جانے والی دعا، بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے لیاقت کے اعتبار سے نہیں مانگ پاتے، اگر مانگتے ہیں تو ہمارے لیاقت سے کہیں بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولا اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دعا تو قبول ہونی ہے، لیکن اگر مولا اس دعا کو قبول کر لیں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ثابت کر جائے، ٹھیک ہے، لہٰذا اپنے چاہنے والوں کی دعائیں اتنا ہی مولا قبول کرتے ہیں کہ جتنا چاہنے والا برداشت کر سکے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو باب الحوائج کی بارگاہ ہے، یہاں پہ مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جائیے گا، 2 رکعت نماز مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 2 رکعت نماز مولا امام محمد تقی علیہ السلام، یعنی 4 رکعت نماز ہوگی، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 23 سال تک میرے مولا نے زندگی گزاری ہے، 23 سال تک۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارا مولا کوئی 1-2 سال نہیں، امام موسیٰ کاظم اور آپ کے ساتھ 23 سال تک قید خانہ۔ مجھے افسوس اس بات کے نہیں ہے کہ قید خانے میں میرے مولا نے زندگی گزاری، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قید خانہ اتنا چھوڑ میرا مولا نہ صحیح سے کھڑا ہو سکتا تھا، نہ صحیح سے استراحت کر سکتا تھا۔ جب بھی میرا مولا کھڑا ہوتا تھا تو ہمیشہ حالت رکوع میں ہی ہوتا تھا، یعنی آپ بتائیے 23 سال ہمارا امام معصوم اس حالت میں رہا، حالت رکوع، اس طریقے سے میرے مولا نے زندگی گزاری۔ پتہ ہے آپ کو
بچے ہمارے مولا کے مدینے میں ہیں، مولا ہر روز مدینے کی طرف کرتے ہیں، اپنے بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں، بچوں کو ہماری مجبوری ہے، دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت درکار ہے، کیونکہ ہمارے جد آقا حسین نے اسی دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے پورا گھر لٹا دیا، کہاں علی اکبر کا کلیجہ، کہاں علی اصغر کا حلقوم مبارک، کہاں مولا امام حسین علیہ السلام کا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا، کہاں 4 برس کی سکینہ کے رخساروں کے تماشوں کے نشان، کہاں زینب کی چادر، جب زینب کی چادر چھن رہی تھی تو اس مقام پر ایک مرتبہ زینب نے دریائے فرات کی طرف رک کر کے بھیا عباس ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، میری چادر چھن رہی، بھیا عباس ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہماری چادر چھن رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں واپس ہمارے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مولا ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، مولا ہمیں واپس پتہ نہیں کون کیا حاجتیں لے کے آیا، مولا آپ دل سے واقف ہو میرے آقا، اے میرے سید و سردار، آپ بہتر جانتے ہو مولا باب النوائے، ہم کربلا سے آ رہے ہیں، آپ کے جد کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، مولا ہمیں مانگنے نہیں آتا، ہمارے مانگنے میں کوتاہی تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں، مولا آپ کریم وطن طلباء اور تمام حاضرین و ناظرین کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ۔ ہم لوگ تفتیش کے بعد اندر آ چکے ہیں، پیچھے حرم ہے اور اب ہم لوگ حرم کے اندر انٹر ہوں گے۔ کیا بہترین صحن بنایا ہے ماشاء اللہ۔ رجال کی انٹری باب قبلہ سے ہے، یہ سائڈ نساء کے لیے ہے، تو ہم لوگ باب قبلہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ رہا باب قبلہ، اوپر کلاک لگی ہوئی ہے، کلاک ٹاور ہے، اور ہم لوگ یہاں سے بھی انٹر ہوں گے اندر۔ ہم لوگ انٹر کر، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا روضہ ہے۔ ماشاءاللہ ایک بات سبھی روزوں میں کامن ہے کہ جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں ایک بہترین گلاس ورک اور فانوس وغیرہ آپ کو لگے ہوئے ملتے ہیں اور زبردست ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے، بہترین ٹھنڈی ہوا ملتی ہے آپ کو، دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ادھر اندر زری ہے مولا کی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحب العصر والزمان الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ طريق ساير حبيبي لا توقف. موبائلك عين، موبائلك عين۔ یہاں پہ ہم لوگ 2 رکعت نماز 7ویں امام کے لیے اور 9ویں امام کے لیے ہدیہ کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے سامرہ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کیا بہترین یہ حرم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں۔
بہترین روزہ ہے یہ ماشاءاللہ سے. دن میں کافی دھوپ ہوتی ہے، اس کے لیے یہاں پہ گرین پردے لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ سے اس روزے کو دل نہیں بھرتا کہیں سے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. بہرحال آگے اور ایسے زیارتیں ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. میڈیکل یونٹ بھی موجود ہے روزے کے اوپر. یہ ایک اور گیٹ ہے کیونکہ ابھی تھوڑا وقت موجود ہے قافلے کو اکٹھا ہونے میں، تو میں نے سوچا کہ روزے کے اطراف میں بھی تھوڑا سا گھوم کے آپ کو اس کی زیارت کروا دوں. کیونکہ میری بہن کی درخواست تھی کہ میں نے امام حسین کے روزے کی ویڈیو کافی مختصر سے بنائی تھی، تو اب مجھے اس روزے میں وقت مل رہا ہے تو میں انشاءاللہ پوری گھوم کے دکھا دوں گا اور آپ سب اس کی زیارت کیجیے. شوز رکھنے کے لیے، حالانکہ اگر آپ کو یقین نہ ہو رہا ہو تو آپ کے لیے ایک سویدھا اور موجود ہے کہ آپ پلاسٹک لے سکتے ہیں اور ایسے چپلیں یا شوز جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ شاید وومنز انٹری کا سیکشن ہے. رحمہ گیٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ وومنز شوز ڈپوزیٹری کے لیے ہے. کافی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ کس سائڈ آ گئے ہیں؟ واقعی مجھے لگ رہا ہے میں کھو چکا ہوں. اب مجھے گول گول گھومنا ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے. میں اس گیٹ سے، وہ سامنے جو گیٹ دکھ رہا ہے وہاں سے نکلا تھا اور واپس یہیں پہ آ گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے کھویا نہیں، ورنہ بھی 4 لوگوں کو فون لگانا پڑتا. تو خیر ہم لوگ واپس آ گئے اسی جگہ پہ. وہ دیکھیے سامنے آپ کو وہ دکھ رہے ہوں گے، وہ گیٹ ہے جہاں سے میں نکلا تھا. یہ لیڈیز انٹری سائٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت حرم ہے ماشاءاللہ سے. تو یہاں پہ ہم لوگ اپنے بلاگ کو اینڈ کریں گے اور انشاءاللہ سامرا کی زیارت آپ کو کرائیں گے. اگر میرے فون میں اسپیس رہی تو انشاءاللہ آپ کو یہ زیارتیں بھی کراؤں گا. اور مولا نے دوبارہ بلایا، دوبارہ مجھے یہ زیارتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو تھوڑے بہتر اکوپمنٹ کے ساتھ آؤں گا کیونکہ میرا کیمرہ تو آنے نہیں دے رہے تھے. تو انشاءاللہ یا تو گوپرو یا پھر کسی ایسے فون سے جس میں اسٹوریج تھوڑی زیادہ ہو تو اس سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اور ڈیٹیل میں آپ کو زیارتیں کراؤں گا انشاءاللہ.